روان دی کپیرا جاہل گوری زندہ چون تیر باش نیا میختہ چون شکر شیر باش نیا میختہ چون شکر شیر باش ترا اشتہا گروبت یاد غار عذاب کی جاہل وطن گسار اگر خسم جانے تو آفل قوت بے ازد صدار کی جاہل قوت چو جاہل کسی در جہاں خوار نیس کہ نادان تر از جاہلی کار نیس کہ نادان تر از جاہلی کار نیس کہ نادان تر از جاہلی کار نیس نادان باندھیا نون دے کنا دا خنکا نادان تر کہ نادان تر از جاہلی کار نیس سے جاہل نیاید جز افعال بد وزون اشتوت کس جز افعال اقوال بد سرانجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نکو عاقبت کم بود سرے جاہلان و سرے دار بے کہ جاہل بقواری گرفتار بے سے جاہل حضر حد نولا بود وزون فی دنیا و اخرى بود. اچھا اب یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در امتناع الصحبت جاہلان، جاہلوں کی صحبت سنگت مرگر کیا جاہلوں کی صحبت سنگت سے رک جانا، امتناع رک جانا مطلب یہ ہے کہ جاہلوں کی سنگت سے رک جانا چاہیے اور جاہلوں کی مجالس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس باب اس عنوان کے تحت یہ اشعار فرماتے ہیں تو خطاب اپنے دل کو کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صوفیاء کا ایک طریقہ تبلیغ ہے کہ نقصان اگر کسی اور میں ہے تو وہ کسی کو خطاب نہیں کرتے کہ تم میں یہ نقصان ہے، بلکہ اپنے سے خطاب کرتے ہیں مجھ میں یہ نقصان ہے، مجھے یہ اپنا نقصان نکالنا چاہیے. تو دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی سناتے تو مجھے دلا اے دل گر خیرت مندیو ہوشیار، اگر تو عقل مند ہے اور ہوشیار ہے. اپنے دل کو کیا کر رہے ہیں؟ خیرت مندیو، اگر تو خیرت مند ہے، عقل مند ہے اور ہوشیار ہے تو پھر تمہاری ہوشیاری اور عقل مندی سے فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ مکن صحبت جاہلان اختیار، کہ نہ کر سنگت جاہلوں کے اختیار، جاہلوں کی سنگت کو اختیار نہ کرو، جاہلوں کی صحبت کو، ان کی سنگت کو، ان کی ہم مجلسی کو پسند نہ کرو، اختیار نہ کرو. جاہل گری زندہ چون تیر باش، جاہل سے گری زندہ بھاگنے والا چون تیر جیسے تیر سے باش رہو، یعنی جاہل سے بھاگنے والے رہو. جاہل سے کیسے بھاگنے والے؟ چون تیر جیسے تیر سے بھاگتے ہو. تیر جانتے ہو؟ غشے. جیسے تیر سے بھاگتے ہو کہ بھئی یہ تیر مجھے نہ لگے، مر جاؤں گا،
تو جیسے تیر سے بھاگتے ہو اسی طرح جاہل گریز باش، جاہل سے بھاگنے والے رہو چون تیر، جیسے تیر ہے تیر سے بھاگتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ نیا میخت چون شکر شیر باش، نیا میختہ نہ ملا ہوا، دیکھو نہ ملا ہوا مطلب یہ کہ جاہلوں کے ساتھ نہ ملا ہوا۔ جب ان سے بری زندہ رہو، ان سے بھاگنے والے رہو، تو بھاگنے والا تو پھر جاہلوں سے ملتا نہیں ہے نا، وہ تو جاہلوں سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے رہو چون شکر شیر باش، دیکھو جیسے شیر مانے دودھ، شکر مانے شکر چینی یا گڑ کا وہ شکر، بہرحال میٹھی چیز۔ دودھ میں جب شکر ملاتے ہو تو وہ تو مل جاتا ہے، وہ تو دیکھو پتہ نہیں لگتا کہ اب اجزائے شکر کون سے ہیں اور اجزائے دودھ کون سے ہیں۔ ان کی آپس میں تو صحبت ہو جاتی ہے، ہاں، لیکن یہ کب ہو گئی ہے؟ جب تم نے ملا دیا۔ لیکن جب نہیں ملاؤ گے تو شکر علیحدہ ہے نا اور دودھ علیحدہ ہے، تو کہتے ہیں ایسا رہو نہ ملا ہوا رہو۔ سمجھائیے، نہ ملا ہو، جیسے شکر نہ ملا ہو دودھ میں، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ نہیں آمیختہ نہ ملا ہو چون شکر شیر باش، ترا اژدہا گر بود یار غار، ہاں تیرے، ترا مانے تیرے لیے، تیرا، اژدہا مانے بہت بڑا سانپ، اژدہا بہت بڑا سانپ، گر بود اگر ہو، یار غار بڑا گہرا دوست۔ یار غار کس کو کہتے ہیں؟ گہرا دوست۔ اگر اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ تمہارا گہرا دوست ہو، عذام بہ کے جاہل بود غم گسار، تو یہ جو اژدہا کی دوستی ہے نا، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جاہل بود غم گسار، کہ جاہل تمہارا غم خوار ہو، جاہل تمہارا غم خوار ہو یعنی جاہل تمہارا ایسا دوست ہو کہ وہ تمہارے غم میں ہی دیوانہ ہے۔ بہت بڑا دوست ہے آپ کا، بڑا پیارا دوست ہے، لیکن اس جاہل کی اس اتنی گہری دوستی سے اس اژدہا کی وہ دوستی بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عذاب کہ جاہل بود غم گسار، وہ اژدہا کی وہ جو غم گساری ہے نا، اژدہا کی جو وہ تمہاری یار غار بننا ہے، پکی دوستی ہے، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ کہ جاہل بود غم گسار، کہ جاہل ہو جائے تمہارا غم خوار، وہ اژدہا بہتر ہے جاہل سے۔ پیر کہتے ہیں اس کو پشت میں بولو۔ سمجھ تو آ گئی ہے نا؟ پشتوں کی بسی ضرور شکریہ خکی
یعنی دا پختو دا سشے چی دا پزیل کی خکی لئے ترا تالرا اجدہا چی ویو لوی مار. اجدہا منی یو اٹ مار. ہاں گرب و دیار غار کتالرا وی اگر یو اجدہا یو خط دوست یار غار بہترین دوست چدا اجدہا ستا بہترین دوست شی دا وی دیر غوردا ازام بہ دا دیر غوردا کی جاہل بود غم گسار چی جاہل ستا غم خوار شی. یعنی غم خوار کو بدیالی چی دوست دی کنا نو مطلب دارے چی دا جاہل دا دوستینا دا دغا اجدہا دا دوستی خدایا ولی وری یہ جاہل تمہیں ہر جگہ بے عزت کرے گا. یہ جاہل دوست جو ہے یہ ہر جگہ تمہیں بے عزت کرے گا. جس مجلس میں بھی تمہارا یہ دوست بیٹھا ہوگا نا یہ کم عقل دوست تو وہ اپنی عقل کے مطابق تو وہ چاہے گا کہ میں اپنے اس دوست کی تعریف کروں لیکن اس کی تعریف بھی تمہاری مذمت ہوگی. وہ تعریف بھی ایسی کرے گا کہ جاہل ہے کہ تم کہو گے یار چپ کرتے تو اچھا ہوتا. چپ کرتے تو سمجھ آ گئی ہے. اگر خصم جانے تو عاقل بود بحث دوست داری کی جاہل. اگر خصم جانے اگر دشمن تیری جان کا خصم بمانا دشمن جان مانے جان اگر دشمن تیری جان کا جانے تو تیری جان کا عاقل بود عقل مند آدمی ہو جو تیری جان کا دشمن ہے وہ اگر عقل مند آدمی ہے تو وہ تیری جان کا دشمن ہے لیکن ہے تو عقل مند. ہاں وہ جو عقل مند دشمن ہے نا تمہارا وہ بے از دوست داری کی جاہل بود وہ بہتر ہے ہاں از دوست داری اس دوست سے جو تو رکھتا ہے جو جاہل ہے کہ جاہل بود یعنی وہ جاہل جو تیری دوستی میں ہے جس کو تو دوست رکھتا ہے دوست مانتا ہے دوست سمجھتا ہے ہاں لیکن ہے وہ جاہل تو اس جاہل سے وہ عاقل دشمن عاقل بہتر ہے کیونکہ یہ جو جاہل ہے بھائی یہ دوست ہے تمہارا لیکن جاہل ہے بے وقوف ہے تو یہ تو جب بھی بات کرے گا تمہارے متعلق تو تم کہو گے یا اللہ میری جان اس سے کب چھوٹے گی. یہ تو تعریف کرتا ہے لیکن بیچ میں میری تو بے عزتی کر دی اس نے تو میرا پجامہ اتار دیا. تو وہ جو عقل مند دشمن ہے وہ تو کبھی کبھی تمہارے اوپر وار کرے گا نا ہر وقت تو نہیں کرے گا. وہ دشمن تمہارے ساتھ ہر وقت تو نہیں رہتا ہے وہ تو کبھی ملے گا تو وار کرے گا. وہ تو کہیں قسمت کی بات ہے کہ اس کو وار کرنے کا نمبر آئے گا لیکن یہ جاہل دوست جو ہے یہ تو تمہارا دوست ہے نہیں یہ تو ہر وقت تمہارا ساتھ رہے گا تو یہ تو ہر وقت بے عزتی کرے گا. سمجھ آ گئی. جو جاہل کسی در جہان خوار نے جاہل کی طرح جو جاہل کی طرح کسی در جہان خوار نے کسی کوئی بھی در جہان دنیا میں
خوار بمانا ذلیل، رسوا، اور کوئی نہیں۔ جاہل کی طرح پوری دنیا میں اور ذلیل آدمی اور ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا میں زیادہ ذلیل اور رسوا کون ہے؟ جاہل آدمی۔ جاہل کی طرح کوئی بھی دنیا میں خوار نہیں ہے، ذلیل رسوا نہیں ہے کہ نادان تر از جاہلی کار نیست، کہ نادان تر، کہ انتہائی نادانی، انتہائی کم عقلی، انتہائی بے وقوفی، ہاں کہ نادان تر از جاہلی کار نیست، انتہائی بے وقوفی کا جاہلیت سے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی انتہائی بے وقوفی کا کام جو ہے وہ جاہلیت سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ انسان جاہل کار رہے، انسان جو ہے وہ جہالت میں مبتلا رہے، بس اس سے زیادہ نادانی کا کام اور بے وقوفی کا کام اور کوئی نہیں، علم سے غافل ہو، جاہل رہے۔ ذی جاہل نیایت جز افعال بد، ذی جاہل، جاہل سے، نیایت حاصل نہیں ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے، صادر نہیں ہوں گے، جز افعال بد، علاوہ برے افعال کے۔ بد مانے برے، افعال مانے افعال، جاہل سے برے افعال کے سوا اور کوئی فعل صادر نہیں ہو۔ وضو نشنود کس جز اقوال بد، وضو اور اس سے، کس سے؟ جاہل سے۔ نشنود کس، نہیں سنے گا کوئی، کس مانے کوئی، اور جاہل سے نہیں سنے گا کوئی بھی جز اقوال بد، سوائے بری باتوں کی۔ اقوال باتیں، بد مانے بری، تو جاہل سے بری باتوں کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی نہیں سنے گا، بس جاہل سے سنو گے تو بری باتیں، کوئی نیکی کی بات ہو وہ تو کرے گا نہیں۔ سرانجام جاہل جہنم ہوا، سرانجام، عاقبت، آخر کار، سرانجام انجام کا سر، یعنی عاقبت۔ انجام بمانا کوئی چیز جب اپنے آخر تک پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ چیز اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ سر بھی ساتھ ملاتے ہیں، ہاں سر انجام، اس لیے ہمارے سر انجام خان کا نام ہے سر انجام۔ سنائیے، تو کہتے ہیں کہ بھائی عاقبت، سر انجام یعنی عاقبت جاہل کی کیا ہوگی؟ جہنم ہوگا۔ جاہل کی عاقبت اور جاہل کا آخری کار انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جاہل نکو عاقبت کم بود، کہ جاہل جو ہوتا ہے وہ نکو عاقبت، اچھی عاقبت والا، کم بود، کم ہوتا ہے۔ جاہل لوگوں میں اچھی عاقبت والا آدمی بہت کم ملتا ہے، بری عاقبت والے ہوتے ہیں۔ تو جب بری عاقبت والے ہیں تو بری عاقبت والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ سری جاہلان بر سری دار بہ، سری جاہلان، جاہلوں کا سر، جاہلوں کی کھوپڑی،
برسری دار بہ. دار مانے سولی، وہ جو پھانسی دیتے ہیں نا جس سے، یا سولی چڑھاتے ہیں نا، وہ سمجھ آئیے. سولی دیکھیے، جانتے ہو سولی؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی سری جاہلوں کی کھوپڑی جو ہے یہ برسری دار بہ، یہ سولی کے سر پر بہتر ہے. کہ جاہل کی کھوپڑی سولی کے سر میں لگی ہو اور ادھر لٹکی ہو، لوگ اس سے عبرت اٹھائیں کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ انجام ہے. بھائی علم حاصل کرو. دیکھو نا، جاہل جو ہوگا ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو پھانسی لگتی ہے کس کو لگتی ہے؟ اکثر و بیشتر جاہلوں کو لگتی ہے. جاہلانہ کام کرتے، انجام کیا ہوتا ہے؟ پھانسی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سری جاہلان بر سری دار بہ، جاہلوں کا سر جو ہے وہ دار یعنی سولی کے سر پر بہتر ہے، بہتر ہے. کہ جاہل بخواری گرفتار بہ، کہ جاہل آدمی جو ہے وہ ذلت میں جو گرفتار رہے یہی بہتر ہے. ذلت میں رسوائی میں گرفتار رہے یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں. رسوائی کے کام کرے گا، کوئی عقل مندی کے کام تو کرے گا نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ رسوائی میں گرفتار ہوگا. جیسا کرو گے ویسے ہی ہارو گے. عائشہ میں کہ جاہل بخواری گرفتار بہ، کہ جاہل جو ہے وہ ذلت میں گرفتار بہتر ہے کہ وہ ذلت میں رہے. ذی جاہل حذر کردن اولا ہو، جاہل سے بچنا، حذر بچنا، پرہیز کرنا. جاہل سے پرہیز کرنا، بچنا جو ہے یہ اولا ہے، بہتر ہے. کہ جاہل سے دور رہو، قریب نہ لگو. کزو ننگ دنیا وہ عقبہ بودو، کہ اسی جاہل سے شرم اور ہار دنیا اور آخرت کا ہوگا. جاہل کی وجہ سے شرمندگی ہوگی دنیا و آخرت میں. جاہل کے قریب لگو گے تو دنیا و آخرت میں شرمندہ رہو. سمجھ میں آ گئی یہ؟ کزو کی اسی جاہل سے ننگ دنیا و عقبہ بود، شرمساری اور ہار دنیا میں اور عاقبت میں اور آخرت میں ہوتی ہے. شرمساری جو ہے دنیا میں ہو آخرت میں ہو، یہ اسی جاہل کے ہاتھ سے تمہیں نصیب ہو. اس لیے دور رہو. ہو گیا؟